بالکل. جب آگے بڑھتے ہیں اور وہ خواتین جو ہمیں دیکھ رہی ہیں تھوڑا سا آگے ہو جائیں, بلکہ وہ مرد حضرات جو کہ آج کل گھروں میں یہ سوچیں کہ ہم ایسی کیا چیز کریں, تو آپ کے لیے ایک بڑا شاندار قسم کا آئیڈیا ہے. عمومی طور پہ شفاعت ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں پرندے جو ہیں وہ ضرور پالتے ہیں, اور پرندے پالنا کئی لوگوں کا شوق ہوتا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ گھریلو خواتین جو ہیں اس کو ایک اچھا ذریعہ آمدنی بھی بنا سکتی ہیں. جی بالکل جناب, اور اس حوالے سے ہم نے ایک رپورٹ تیار کیا, پہلے وہ رپورٹ دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد بات کریں گے. یہ کوئی چڑیا گھر نہیں بلکہ یہ منظر ہے ایک گھر کا, جہاں ڈاکٹر سمیع صالح شنواری نے مختلف اقسام کے لو برڈز کے 40 پیئر رکھے ہیں, جن کی بریڈنگ سے ان کو مزید 30 چکس بھی ملے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں ان لو برڈز کا خیال رکھنا اور ان کو ٹائم دینا ان کا برڈز کے ساتھ انوکھا اظہار محبت ہے. یہ ہمارے صوبے میں بھی اس کو ایز اے ہابی پلس ایز پروفیشن بھی پروموٹ کرنا چاہیے. میری ایک سب سے دیرینہ خواہش یہ ہوگی کہ ہم لوگ ان برڈز کو باہر ایکسپورٹ کریں. ڈاکٹر سمیع کے مطابق وہ دن میں ان کو 2 گھنٹے کا وقت دیتے ہیں اور ان کی صفائی ستھرائی اور خوراک کا خیال بھی خود کرتے ہیں. میری فیملی میں یہ ہمیشہ ہم لوگوں کو سکھایا گیا ہے پیٹس رکھنا, یہ ساری چیزیں بچپن سے ہی. میرے پاس تیتر اور فاختائیں, تیتر میں مختلف قسمیں, یعنی کہ کالا تیتر, براؤن پارٹریج, یہ ساری چیزیں میں رکھتا بھی رہا ہوں اور بریڈ بھی کراتا رہا ہوں. لو برڈز کے ایک پیئر کی قیمت 1000 روپے سے لے کر 1 لاکھ تک ہے, اور ان برڈز کے سائیڈ بزنس سے اچھی آمدنی بھی ممکن ہے. ان خوبصورت پرندوں کی بولیاں ہم انسانوں کی سمجھ میں تو نہیں آتی, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ خوش الحان بولیاں سن کر ہمارا ذہن بہت سی پریشانیوں کو بھلا کر پرسکون ہو جاتا ہے. کیمرہ مین ارشد خان کے ساتھ مدیحہ سنبل, ARY نیوز, پشاور. تھینک یو سو مچ. مدیحہ سنبل کی رپورٹ آپ نے دیکھی, اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر سمیع شنواری, اور ان سے جانیں گے کہ کس طریقے سے آپ میں گھر میں بیٹھ کے بڑے احتیاط سے بزنس کر سکتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. ڈاکٹر صاحب آپ تو ماہر ہیں, ہم نے دیکھا کس طریقے سے آپ ان لو برڈز کی بریڈنگ کرواتے ہیں, اور آپ کے پاس کتنی بڑی تعداد میں یہ پرندے موجود ہیں. ہم کیسے کر سکتے ہیں جناب یہ کام؟ میرے خیال میں جی سب سے پہلے تو میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کروں گا ARY چینل کا, کہ انہوں نے اس ہابی کو بھی پروموٹ کرنے کی کوشش کی. میرے خیال میں یہ ہابی نہ صرف شوق کے لیے, بلکہ میں ہمیشہ اس کا ایڈوکیسی کرتا ہوں کہ سائڈ پروفیشن بھی پارٹ ٹائم لوگ کر سکتے ہیں, چاہے وہ گھریلو خواتین ہیں, چاہے وہ مرد حضرات ہیں جو کہ ایک اور آمدنی اپنے لیے بنانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ایک بہت اچھا ذریعہ معاش ہے. خیال رکھنے کا جہاں تک وہ ہے, تو میں آنیسٹلی صبح کے وقت اٹھتا ہوں, ان کے لیے سافٹ فوڈ تیار کرواتا ہوں میں, جس میں بوائلڈ ایگز ہوتے ہیں اور مکس سیڈ ہوتی ہے, جو کہ ہم 1 دن پہلے بھگو کے 1-2 دفعہ پانی سے گزار کے, تو وہ بھی ساتھ میں رس یا ڈبل روٹی یا ایگ فوڈ, اور اس کے ساتھ گاجر. تو یہ ساری چیزیں ان کے لیے نیچرل چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ ہم دیتے ہیں. اور میں دن میں جی ان کے ساتھ صبح میں آدھا گھنٹہ 45 منٹ اور شام میں 1 گھنٹہ گزارتا ہوں, اور ساری صفائی ساری چیزوں کا میں خود خیال رکھتا ہوں. جی تو ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ پل تو جاتے ہیں, لیکن ایک تو مسئلہ یہ ہوتا ہے تھوڑے دنوں میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, اور دوسرا یہ بیمار بڑی جلدی ہو جاتے ہیں, اور ماشاءاللہ پاکستان کا موسم تو ہر طرف بڑا شدید ہے, تو اس کے لیے کیا احتیاط ہوتی ہے؟ بیسیکلی جی یہ بریڈ جو ہے یہ دیز آر نون ایز افریقن لو برڈس. سو یہ افریقہ کی وہ ہے پیداوار ہے, تو وہاں سے تو زیادہ ہمارا موسم شدید نہیں ہوتا, لیکن اس کا خیال رکھنا, اس کی بیماری نہ ہونے میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اس جگہ میں جہاں پہ یہ ہوں وہاں اس جگہ کی صفائی ستھرائی, جو برتن ہم یوز کرتے ہیں اس کی صفائی ستھرائی بہت زیادہ لازمی ہے, تو ان کو کسی قسم کی بیماری پھر انشاءاللہ نہیں ہوگی. اور جہاں تک آپ کہہ رہے تھے کہ بڑھ بہت زیادہ جاتے ہیں, تو وہ جب بڑھ جائیں تو یہ تو لوگوں کے لیے بڑا بیٹر چیز ہے, وہ آگے بیچ دیں اس کو, پھر اس کو ری انویسٹ کریں.
اچھا اب ڈاکٹر صاحب کہیں کہ مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ لو برڈز اپنے پاس رکھیں تو جب وہ انڈے دیتے ہیں تو اور سم ایسا بھی ہوتا ہے شاید یہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, اپنے انڈے خود توڑ بھی دیتے ہیں, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم رکھ تو لیتے ہیں لیکن آگے ان کی نسلیں نہیں بڑھتی. ایک تو دیکھیں جب بھی کوئی برڈز لیتے ہیں لوگوں کو چاہیے کہ وہ ڈی این اے کے ساتھ لیں. آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ 2 فیمیلز ہیں. لو برڈز میں اس طرح ہے کہ آپ آن دیئر اپیرنس یو کانٹ فائنڈ دا ڈفرینس. ٹھیک ہے جی, تو ڈی این اے اس کا کرنا لازمی ہوتا ہے, جو کہ بڑا سستا بھی ہوتا ہے, 700-800 روپے میں ہو جاتا ہے اس کا ڈی این اے پر برڈ. ایک دوسری بات یہ ہے کہ برڈز کو سٹریس میں سے نہیں گزرنا چاہیے. سٹریس ایسے کہ نیڈلیسلی آپ ان کے پاس قریب آتے جاتے رہیں تو آبویسلی وہ سٹریس میں ہوتے ہیں, پھر دین دے کانٹ بریڈ. تو ان کے لیے تھوڑی سی پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے. ایک نیچرل فینومینا ہے, یہ اپنے نیسٹس بھی خود بناتے ہیں, خود ہی بریڈ کرتے ہیں. اللہ کا کرم ہے میرے پاس تو کی ہے بہت اچھی بریڈ, اور خیال رکھیں گے جی تو یہ سارا کچھ بہت زیادہ ممکن ہے. اچھا یعنی یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ جی آپ کو ڈی این اے کروانا چاہیے, جس کو ہم پشاور کی لوکل سلینگ میں کہتے ہیں نا چینا طوطے, یہ چینا طوطے بھی نکل سکتے ہیں اور یہ پراپر لو برڈ بھی ہو سکتے ہیں. ایگزیکٹلی صرف وہ نہیں, ان کی جینڈر کے لیے ہم لوگ ڈی این اے کرتے ہیں, کیونکہ کبھی کبھار آپ کو کوئی لوگ بیچ دیتے ہیں برڈز اور شاید وہ دونوں فیمیلز ہوں یا دونوں میلز ہوں, تو دین دیٹ وڈ بی این ایشو, رائٹ. تو اس لیے ڈی این اے کی جی ان کی میوٹیشن بھی ہوتی ہے, جس کو اس کے حوالے سے بتائے گا کہ یہ پیل فیلو کیا ہے. Pale fellow is second most rare mutation in lovebirds. اس سے ایک اپر کلاس ہے وہ ڈن فیلوز کی ہے, پھر پیل فیلوز ہیں, وہ مطلب جو آپ ہائرارکی بناتے ہیں تو اس کے علاوہ گرین آپ لائنز, بلو آپ لائنز, گرین یوونگ آپ لائن, پار بلوز, بیسک جو برڈ ہے وہ گرین فشر ہے. پیل فیلو میں اپنے ساتھ ایک لایا بھی ہوں, چیک ہے وہ, لیٹس سی اف اٹ کمز اپ. یہ آپ نے دیکھا, اٹس بیسیکلی اس کا کلر اس طرح ہوتا ہے کہ یہ تھا برڈ گرین, لیکن یہ نام سے جیسے سگنیفائڈ ہے, یہ اس کا کلر پیل ہو جاتا ہے اس میں, تو اٹ بیکمز لائٹ گرین. اور یہ ریڈ آئی نظر نہیں آ رہا, ہماری آسانی کے لیے دکھاتے ہیں. اچھا جی بالکل جی بالکل بالکل بالکل. لیٹس ہوپ کہ میں پکڑتا ہوں جی اس کو, ایک سیکنڈ مجھے دیجیے. دیکھیے جی آپ کو نظر آ رہا ہے جی. جی جی. سو دا کلر از ناٹ شارپ ڈارک گرین, یہ دیکھیں لائٹ لائم قسم کا کلر ہے اس کا. تھوڑا سا اگر آپ اسے اوپر کر سکیں, ٹھیک ہے جی, نظر آ کے آپ کو سارے دیکھیں جی. اوکے اوکے اوکے, یہ نظر آ رہا ہے ابھی جی. بالکل بالکل. آپ کو یہ دیکھیے کلر, تو یہ لائٹ گرین, یہ بیسیکلی منٹ کلر میں آ گیا, بالکل لائم کلر ہے. اٹس ناٹ ڈارک گرین, لیکن یہ ہے ڈارک گرین, مطلب بیسک میوٹیشن جو ہے وہ ڈارک, بیکاز آف پیل فیلو دا کلر ہیز گون پیل. اوکے. تو اس میں بلوز بھی ہوتے ہیں, یہ بھی ہوتے ہیں, گرینز بھی ہوتے ہیں, اس میں وائلٹس بھی ہوتے ہیں. نام آپ جو ہے نا وہ پتہ تو چلتا ہے کہ آپ انسانوں کے ڈاکٹر ہیں, لیکن آپ ماشاءاللہ طوطوں کے بھی ڈاکٹر ہیں, اور وی آر ریئلی امپریسڈ آنیسٹلی اسپیکنگ. تو انشاءاللہ آپ کو لیتے رہیں گے سر, اور بات کرتے رہیں گے, اور کیونکہ یہ ایک ایسی ہابی ہے, میرے خیال میں آدھا پاکستان اس کا شکار ہے, اور ہونا بھی چاہیے. جتنا آپ نیچر سے پیار کریں گے, نیچر آپ سے اتنا پیار کریں گے. ہابی بھی کریں, میں چاہوں گا کہ لوگ ہابی بھی کریں, اس کے ساتھ ساتھ اس کا خیال رکھنا بہت زیادہ لازمی ہے. اگر کوئی لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ یاد رکھیں کہ پرندوں کے ساتھ محبت ہے تو یہ کام آپ کو فائدہ دے سکتا ہے. ادروائز یو نو اٹ وڈ بی, جو جس چیز میں آپ کا دل لگے زیادہ وہ کام کرنا چاہیے. بس ایسی کوئی چیز نہ ہو خلقت خدا کو نقصان پہنچے, تکلیف پہنچے. جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور شفاعت ایک بات ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی کی کہ ان کو ان کی پریویسی بھی چاہیے ہوتی ہے. سب مجھے یاد پڑتا ہے کہ بچپن میں جو ہم نے اتنے جوڑے رکھے ہوئے تھے, وہ گھر کے انٹر ہوتے ساتھ ہی تھے. مطلب گھر کے اندر بھی انٹر ہونے سے پہلے ہم تو, میں ان سے گپے مارتی تھی, میں میرا چھوٹا بھائی, تو شاید یہ وجہ تھی کہ وہ تنگ آ گئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے ان دونوں کے ساتھ, جان ہی نہیں چھوڑتے ہماری. وہ پریشان تھے, یہ ساڈا مغز کھاندی دونوں طوطے آپس میں یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جی نہیں, we are not going to do this, we will die.